دی ورلڈ ویٹنری پولٹری ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر حنیف نذیر چودھری صاحب نے 28 دسمبر کو فیصل آباد میں سیرینا ہوٹل میں ایک سیمینار سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس خطاب میں کیا کیا چیزیں بیان کی. تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع پہ میں نے یہ گفتگو کی تھی. جی شوق صاحب، سب سے پہلے تو میں نے WVPA کے ممبرز اور پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں سے تشریف لائے اور اس انٹرنیشنل سمپوزیم آن پولٹری ہیلتھ چیلنجز میں شرکت کی. اس کے بعد میں نے رانا سجاد ارشد صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اپنے گھر میں ڈنر کا اہتمام کیا، جو نہ صرف بہت مزیدار کھانوں پہ مشتمل تھا بلکہ ان کی ہاسپٹیلٹی بھی لاجواب تھی. اور میں نے ذکر کیا کہ رانا صاحب سے میری ملاقات کوئی 30-35 سال پہلے ہوئی تھی، پہلی دفعہ جب وہ پولٹری پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں سمندری میں یا گوجرا میں کام کرتے تھے، اور ان کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین بنے. پولٹری کی تاریخ میں پہلی دفعہ انتخابات ہوئے اور انتخابات کے نتیجے میں وہ مرکزی چیئرمین بنے. پھر میں نے بتایا کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جہاں پہ پولٹری کو وہ ایک اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ پولٹری کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں آئیں، تو رانا صاحب نہ صرف اس میں آئے بلکہ اب اس کے صدر ہیں. تو پھر میں نے رانا اقرار جو وائس چانسلر ہیں ان کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کانفرنس میں تشریف لائے اور اپنی جو خیالات ہیں ان کا اظہار بھی کیا اور پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کی. اور پھر میں نے بتایا کہ جو فاؤنڈرز میں ہیں جیسے کہ ڈاکٹر احرار ہیں، زرغام خان ہیں، اور اب جو ڈین ہیں فرزانہ رضوی، یہ سب کتنا زبردست کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں ٹورڈز پولٹری ہیلتھ پرٹیکولرلی. اور یہی ڈپارٹمنٹ ہی تھا جس نے اتنے اچھے پولٹری ویٹس پروڈیوس کیے، اور وہ سلسلہ جاری ہے. تو رانا اقرار خان کو میں نے بتایا کہ 5 ہم ایڈیشن کر چکے ہیں پولٹری سائنس کانفرنس کے، اور ان میں جو 3 ونر تھے وہ کاشف سلیمی صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کی جو اور اچیومنٹس ہیں پولٹری اور ایگریکلچر میں، کیونکہ پولٹری بھی ایگریکلچر کا پارٹ ہے، تو اس میں نے کہا کہ جہاں ایگریکلچرسٹ جو ہیں وہ دن رات اپنی کوششوں سے جو ییلڈ ہیں وہ بڑھا رہے ہیں مختلف کراپس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹری ایگریکلچر ہے اس میں جو ہمارے جینیٹسسٹ ہیں وہ بھی بڑا مارولس کام کر رہے ہیں، اور نیوٹریشنسٹ جو ہیں. تو جہاں پہ آج سے 40-42 سال پہلے 1 کلو برائلر ویٹ لینے کے لیے کوئی 3-3.25 کلو فیڈ یوز کرنی پڑتی تھی، آج کوئی 1.25 کلو فیڈ سے 1 کلو برائلر جو ہے وہ پالنا ممکن ہوا ہے. تو اس میں بیماریوں کی روک تھام
بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو آج کی کانفرنس جو ہے وہ بھی بیماریوں کے چیلنجز کے اوپر ہے. پھر میں نے ذکر کیا کہ جو ینگ سائنٹسٹ ہیں ہم ان کو کیسے گروم کر رہے ہیں اور اوپر لا رہے ہیں. تو پولٹری سائنس کانفرنس میں جو ہم 20 پیپر پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ 20 پرومزنگ سائنٹسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے اور آگے پولٹری کے فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جنہوں نے پیپر سبمٹ کیے ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بھی ایفرٹ ہوتی ہے, اس کو بھی سراہتے ہیں ہم لوگ. اور یہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کی ایک بڑی پریکٹیکل ایفرٹ ہے ٹوورڈز ینگ سائنٹسٹ, کیونکہ جس انڈسٹری میں ینگ لوگ بیچ میں مرج نہ ہو رہے ہوں وہاں پہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ نہ صرف پرانی ہو جاتی ہے بلکہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہم اس اہمیت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہیں وہ ینگ لوگوں کو اس میں مسلسل مرج ہوتے رہنا ہے. تو پھر میں نے ذکر کیا کہ WVPA کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم اپنے گرومنگ پروسیس کو جاری رکھتے ہیں اور مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ ہم چھوٹے سیمینارز اور گیدرنگ کرتے ہیں, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز بھی کرتے ہیں. تو جس طریقے سے جو نالج ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے, نہ کہ ایک پرانے نالج کے ساتھ ہی بندہ جو ہے وہ فیلڈ میں لگا رہے. پھر میں نے ذکر کیا کہ ینگ سائنٹسٹس کو ہی کنسیڈر کرتے ہوئے ان کی گرومنگ کو اس سمپوزیم میں ہم نے ان کے پوسٹر پریزنٹیشنز آن سکرین بھی رکھے ہیں اور پریکٹیکل پوسٹرز کی شکل میں رکھے ہیں. تو ان کا کمپٹیشن بھی ہوگا اور ونر کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا جائے گا جو کہ بعد میں وہ دیا گیا. تو یہ ہماری وہ ایفرٹس ہیں جو ینگ سائنٹسٹ کے لیے ہیں, پولٹری سائنس کانفرنس اور پھر یہاں پہ جو پوسٹر پریزنٹیشنز تھیں. پھر میں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر سپانسر کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اگر سپانسر نہ ہوں تو سائنس آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اور اگر اس کانفرنس کی بات کریں تو وہ سپانسر کے بغیر تو ممکن نہیں تھی. تو سپانسر کا شکریہ ادا کیا اور باقیوں کو انکریج کیا کہ وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. پھر میں نے بات کی کہ ڈیزیز کے سیگمنٹس میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہوتا ہے وہ برڈ کی کمفرٹ لیول ہے. تو برڈ کا کمفرٹ لیول اور اس کی مانیٹرنگ ڈیوائسز کے ذریعے یہ آج کی سمپوزیم میں اس کا بڑا مرکزی کردار ہوگا. اور ہمارے ایک جانے پہچانے ایکسپرٹ جو ہیں وہ نہ صرف اس پہ بات کریں گے بلکہ وہ ڈیوائسز کو بھی ڈسکرائب کریں گے جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں مانیٹر کرنے کے لیے. ٹیمپریچر, ہیومیڈیٹی, لائٹ انٹینسٹی, کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی دوسری گیسز لائک امونیا, اور تاکہ برڈ کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ آپٹیمم رکھا جائے. پھر میں نے بات کی کہ انٹسٹائنل ہیلتھ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ ایوری گرام آف ایگریکلچر پروڈیوس جو ہم پولٹری کو دیتے ہیں اس کو ہم گوشت میں یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کلیدی کردار انٹسٹائن کا ہوتا ہے. اگر وہ فلی فٹ نہ ہو تو اس میں سے 1 گرام کا ضائع ہونا بھی پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. تو آج کے سمپوزیم میں ہم نے انٹسٹائنل ہیلتھ یا گٹ ہیلتھ کو خصوصی اہمیت دی ہے along with the bird optimum comfortable level. پھر میں نے کہا کہ بیماریاں جو ہیں وہ کافی نقصان کرتی ہیں لیکن بیماریوں کو
ڈائگنوز کرنا اور ان کا حل دینا، اس کا لیبارٹری کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور لیبارٹری کے کردار میں سیمپل کلیکشن کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس پہ بات کریں گے کہ کیسے کن ٹیشوز کا سیمپل لیا جائے اور کس مقصد کے لیے لیبارٹری بھیجا جائے اور کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ تو پھر میں نے بات کی کہ پاکستان میں جو اس وقت جو اہمیت کی حامل بیماریاں ہیں ان پہ بات ہوگی، جن میں انفلوئنزا پہ ہمارے انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہیں وہ بات کریں گے، اور یہ وہ بات ہوگی جو کتابوں میں کئی سالوں سے نہیں آ رہی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان معلومات کو نیا کیا جاتا ہے اور نئی ریسرچ کے تحت ان کو آگے لایا جاتا ہے۔ اور نہ صرف ہائی پیتھ انفلوئنزا پہ بات ہوگی بڑی لیٹسٹ، بلکہ لو پیتھ انفلوئنزا جو کہ دوسری بیماریوں کے ساتھ مل کے جیسے ریسپریٹری بیماریاں ہیں تو وہ بھی کافی نقصان دیتی ہیں، تو ان پہ بھی آج ہمارے ایکسپرٹ بات کریں گے۔ نیو کیسل جو کہ ہماری انڈیمک پرابلم ہے، اس پہ بھی ہمارے انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہیں وہ بات کریں گے، اور اس میں لیٹسٹ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے ڈیولپمنٹ، لائک ویکٹر ویکسینز اور کلڈ ویکسینز اور اس طرح کی دوسری جو ہماری ترجیحات ہیں ٹو گیٹ این آپٹیمم کنٹرول، تو اس پہ بات ہوگی۔ پھر میں نے ذکر کیا کہ ایڈینو وائرس پہ بات ہوگی، جو کہ ایک ایمرجنگ وائرس ہے تو کچھ پرانا، لیکن اب اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اور پاکستان میں لو ٹو ہائی لیول اس کی آؤٹ بریکس ہو رہی ہیں۔ پھر ذکر کیا کہ جو ہمارے سالمونیلا کے ایشوز ہیں جو زوناٹک بھی ہیں، ان کے اوپر اب تک ہم نے کیا ڈیولپمنٹس کی ہیں، کیا فیوچر پلانز ہیں، یہ ہمارے ویل نون ایکسپرٹ جو ہیں یہ اس پہ بات کریں گے۔ تو اس طرح جو بڑی اہمیت کی حامل بیماریاں ہیں ان کے اوپر بھی اس سمپوزیم میں بات ہوگی، جہاں پہ ہم سیمپل سلیکشن، لیب یوٹیلائزیشن، گٹ ہیلتھ اور اس طرح کے دوسری چیزوں کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے اس سمپوزیم میں۔ تو یہ جو ڈیزیز ہیں اس پہ پرٹیکولر اٹینشن دی جائے گی۔ اور پھر میں نے کہا کہ کیو اینڈ اے سیشنز ہوں گے، جس میں آپ اپنے سوالات پوچھیں، چونکہ وہ جو چیز کور اپ نہیں ہو سکی آپ کے خیال میں وہ آپ پوچھ لیں، تو اس سے وہ کور اپ بھی ہو جائے گی، اور باقیوں کو بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی اس کے متعلق پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ پھر میں نے شکریہ ادا کیا آرگنائزرز کا، خاص طور پہ پروفیسر سلیمی کا، جو کہ نیشنل ڈیزیز کنٹرول کمیٹی میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی ڈائگنوسٹک لیبارٹری جو ہے اس میں بھی بہت اپ ڈیٹ رکھتے ہیں چیزوں کو، اور کافی ساری جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ فیلڈ پرابلم سے ہوتی ہیں۔ تو ان کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کی ٹیم نے، آرگنائزرز نے مل کے اتنے شاندار سمپوزیم کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے۔ تو ساتھ میں نے فرزانہ رضوی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ایز اے لیڈر آف دی فیکلٹی وہ ان چیزوں کو انکریج کر رہی ہیں، اور اس طرح کے سمپوزیم وہ کروا بھی چکی ہیں چھوٹے پیمانے پہ، اور اس طرح کا بڑا جو سمپوزیم ہے وہ ہم اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی کریں گے، تاکہ ہم جتنا ہو سکے اپنی پولٹری میں اس سیگمنٹ کو جو کہ ڈیزیز چیلنجز ہیں اس کے اوپر ہم اپ ڈیٹ رہ سکیں، اور چیزوں کو بڑی گہرائی میں ان کی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا اپنی اسپیچ میں۔ تو خاص طور پہ اسپانسرز کا دوبارہ شکریہ ادا کیا کہ یہ ان کی وجہ سے، اور پھر
پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کیا جو مختلف ایریاز سے تشریف لائے، ایکڈیمیا سے آئے، ریسرچ کے آئے، فیلڈ کے لوگ آئے، اور نہ صرف پنجاب سے بلکہ کے پی کے سے آئے اور سندھ سے بھی آئے. تو اٹس اے ونڈرفل سمپوزیم اینڈ وی ول لرن اے لاٹ اینڈ وی ہیو لرنڈ اے لاٹ. تو یہ تھی میری اسپیچ.